أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ یونس سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ نے اس آیت کو نقش کرنا ہے، اگلے مراحل اتنے آسان ہیں. ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے میرے حبیب محمد احمد محمود، اپنی طیب طاہر اطہر زبان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، بس انہی کے ساتھ خوشیاں منایا کرو. پہلے بڑی بات جو سر سے گزر گئی. حالانکہ یہ کہہ دینا بھی کافی تھا قل بفضل اللہ ورحمتہ، تو بھی ترجمہ یہی ہوتا، لیکن صرف عطف سے کام نہیں لیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی دونوں کے ساتھ با موجود ہے. اور پھر آگے تاکید کے لیے کہا فبذالک فلیفرحوا، کہہ دو اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، بس انہی کے ساتھ کیا کرو، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. هو خیر مما یجمعون، زمانہ جو مال و دولت جمع کرتا ہے اس سے یہ خوشی منانا زیادہ بہتر ہے. ہونے والا سمجھ آ رہی ہے نا بات ہے؟ عجیب بات مولانا. میں پہلے ان کو تفسیر بتا دوں، پھر دو چار باتیں ہوں گی. ویسے رحمت لقب ہے ہمارے رسول کا، اور فضل خطاب ہے شاہ نجف کا. لیکن جہاں قرآن میں فضل پہلے آئے رحمت بعد میں، وہاں فضل سے مراد رسول، رحمت سے مراد علی. اس محلے میں نعرے کا داخلہ بند ہے. اور یہی کتب اہل بیت میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ فضل سے مراد رسالت مآب، رحمت سے مراد امیر کائنات. تو اب جب بات سامنے آ گئی، کھل گئی، اللہ کہنا ہی یہی چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ، بس انہی کے ساتھ خوشیاں مناؤ. تو اب پیر صاحب ثابت یہ ہو گیا کہ میلاد مصطفیٰ کا جشن ہم نے نہیں نکالا، اللہ نے منوایا ہے. اور پھر کہا کیا ہے اللہ نے؟
ہوا خیر مما یجمعون، جمع کا صیغہ ہے اور حصر کوئی نہیں، یعنی جو جمع کرنے والے ہیں مال و زر، ان کے اندوختہ پیراختہ سے، ان کی جمع شدہ دولت سے، خزانوں سے، یہ خیر ہے۔ ملک اظہر اللہ نے نذیر شاہ افضل نہیں کہا، خیر، اور خیر کا پیمانہ مجھے قرآن نے بتایا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ کہتا ہے میں رزق دینے والوں میں سے خیر ہوں۔ تو بس جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے اتنا تیری خوشیوں میں اور میلاد کے جشن کی خوشی کا فرق ہے۔ جیتے رہو، میں راضی تم سے، جشن والا تم سے راضی ہو۔ اچھا، اب لفظ ولایت یہاں مسرت نہیں کہا اللہ نے، حالانکہ مسرت بھی عربی کا لفظ ہے، فرحت کہا، بل یفرحوا۔ اب مسرت اور فرحت میں فرق کیا ہے؟ ایک بندہ مجھ سے قلم نے کہا یہ میرا پوتا ہوا، میں نے کہا خوشی ہوئی، مسرت ہے۔ جب میرا اپنا پوتا ہوا پھر خوشی میرے دل سے ابھری، میرے اندر سے باہر آئی، پہلی مسرت تھی، یہ فرحت ہے۔ تو اللہ مسرت کا حکم نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے نبی اور علی کی آمد پہ مسرت نہیں منانی، فرحت منانی۔ سلوات بچے میں پڑھاؤں گا تم نعرہ لگایا کرو، ہاں میری طرف دیکھنا، گھبرا تو نہیں گئے؟ حکم ہے فرحت کا۔ اچھا مولانا، فرحت کا پیمانہ بھی قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، بچے جاگنا، قرآن سے پوچھیں گے فرحت کیا ہے اور کتنی کرنی ہے۔ سورہ رعد، کون سی؟ الذین، اتنا سبھی طبیعت میں اشتباہ ہونا، قرآن پاک ممبر پہ لے آنا، دیکھنا حق ہے تمہارا۔ بچے یہ موبائل بند کرو، یہ سی ڈی بن رہی ہے، لے لینا۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہو نا تو سامنے بیٹھ کے ویڈیو بناؤ، نمازی مار مار کے دمبا بنا دیں گے کہ خود بھی نہیں پڑھتے ہماری بھی خراب کر رہے ہو۔ تو وہ بدن کی نماز ہے، میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنایا کرتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یفرحون، کوئی فرق، یفرحون بما انزل الیک، معراج ہو جائے گی تمہاری اگر ان کانوں سے نہیں ان سے سنا۔ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب عطا کی، جنہوں نے پڑھی نہیں، حفظ نہیں کی، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے بخشی، کیا ہے وہ، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یفرحون بما انزل الیک، اے محمد جو چیز تیرے رب نے تیری طرف نازل کی اس پر فرحت مناتے ہیں۔ پچھلے مرنے والوں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ تو بھی نعرہ مار لیا کرو، ٹیکس نہیں لگتا۔ یفرحون، فرحت میں آتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک،
ماشاءاللہ. مولانا تفسیریں تو پرسوں شروع ہوئی. جب قرآن اترا کون سی تفسیر ہوتی تھی؟ حدیث میں آیا ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. آؤ پھر ذرا ڈھونڈیں. ملک ازل لفظوں پہ غور رکھنا ہے. یفرحون بما انزل الیک. میں دوسری دفعہ بلکہ تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا. کس بات میں خوشی مناتے ہیں؟ بما انزل الیک. اب قرآن اپنی تفسیر خود کرے گا. اور دوسری کوئی آیت ڈھونڈیں جس میں یہی لفظ بما انزل الیک. ایک موقع پہ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. بڑے بڑے اے رسول پہنچا دیجئے وہ شے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکی ہے. کیا پہنچایا تھا رسول نے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، اوامر، نواہی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یا من کنت مولا. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ آیت اتری بلغ والی تو ولایت پہنچائی کس کی؟ اپنے بھائی علی کی. تو ابھی میرے سامنے ان کو سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتا ہے جن کو کتاب عطا ہوئی ہے وہ اس چیز پہ فرحت محسوس کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں جو تیری طرف نازل ہوئی. تو ہمیں مقدار کا بھی پتہ چل گیا. نبی اور علی کی آمد پہ اتنی خوشی منانی چاہیے جتنی صاحب ایمان علی کی ولایت پر محسوس کرتا اب بھی صاحب ولایت دیکھتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آگے سورہ یونس میں کہی تھی ہوا خیر مما یجمعون. یہ دنیا کے مال و زر کے خزانوں کے جمع کرنے سے خیر ہے، بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علی کی ولایت پر اللہ نے فرحت کا لفظ استعمال کیا. اب دیکھتے ہیں اس خوشی کا پیمانہ کیا ہے. ایک بندہ صادق آل محمد کے پاس ہے، مولا میں بڑا غریب ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں یار یہی تھا، وظیفہ پوچھنے آیا خدا کی حجت سے، رسول کے بیٹے سے. مولانا نے فرمایا تم غریب نہیں ہو. مولانا میں سچ عرض کر رہا ہوں، میں بڑا غریب ہوں. اب میں جو کہہ رہا ہوں تو غریب نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار آپ وجہ فرما رہے ہیں لیکن میری صبح کی ہوتی ہے تو شام کی نہیں ہوتی، شام کی ہوتی تو فجر کی نہیں ہوتی. بس چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. فرمایا اچھا ابھی روئے زمین کی حکومت کا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہوں ابھی، اس کے بدلے ایک چیز مجھے دے. مولا کیا؟ ہماری بلا واپس کر دے. ہماری بلا واپس کر. مولا یہ نہیں کر سکتا میں. فرمایا روئے زمین کے خزانوں سے زیادہ قیمتی چیز کا مالک ہے، پھر کہتا ہے میں غریب ہوں. تو اب آیت کی تصدیق ہو گئی نا. ہوا خیر مما یجمعون. ان کی خوشیاں روئے زمین کے خزانوں کے مقابلے میں خیر ہے. یہاں مولانا میں بہتر ترجمہ کرنا بھی گستاخی سمجھتا ہوں، بس خیر کا ترجمہ خیر. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بہتر میں خیر بھی ہو. میں کہہ گیا آپ نے کے ساتھ ہاں ہو سکتا ہے
ہے کہ اس بہتر میں کہیں نہ کہیں شر چھپا ہوا ہو، لیکن خیر میں شر نہیں ہوتا، خیر ہے ضد ہی شر کی ہے، جس میں کسی جہت میں بھی شر نہ لگے، دکھائی نہ دے، موجود نہ ہو، محسوس نہ ہو، وہ خیر ہے۔ ہاں تو اب علی کی ولایت کے برابر ان کے ظہور کی خوشیاں مناؤ۔ اور آیت پڑھوں جو چوپ کو تم نہیں سننا چاہتے؟ یہ آیت دو جگہ ہے بچوں، سورہ مومنون میں بھی ہے اور مولانا سورہ روم میں بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، لگتے ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت اپنے اپنے عقیدے پر فرحت میں ہے۔ بما لدیہم، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، یعنی ان کا عقیدہ، اس پہ خوشی محسوس کرتے ہیں، فرحت میں۔ اب تو پچھلے محلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اور علی کی آمد پہ اتنی خوشی تو مناؤ جتنی اپنے عقیدے پہ خوشی محسوس کرتے ہو۔ ارادے گھر کی بات ہے، تھکنے لگو تو اشارہ کر دینا، سمیٹ لوں گا میں، چونکہ میں اسے خطیب مانتا ہی نہیں جو قطرے کو سمندر اور سمندر کو قطرہ نہ بنا سکے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ابھی تو میں ان کو صرف فرحت کا ہی مفہوم اور پیمانہ بتا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران، ماشاءاللہ بات کر رہا ہے اللہ شہیدوں کی۔ ماشاءاللہ، دو قسم کے شہید بتائے ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی۔ درس کیا ملا کہ دنیا کے شہیدوں میں اور آل عمران کے شہیدوں میں فرق ہے۔ دیکھیں آیت نبی نذیر صاحب فرق ڈالا ہے میں نے کہا، پہلے شہیدوں کے لیے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا، لا تقولوا، نہ کہو، کہنا نہیں مردہ۔ کیوں مالک؟ ماشاءاللہ، وہ زندہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک لفظ کہوں فیصلہ بات، اب جو شہید ہے وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا، اولاد آدم میں سے ہے، جو تم جیسا ہے شہید ہو گیا، اس کی زندگی کا تو تمہیں شعور نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غضن فر کو شعور نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عبدالحسن سندی کو شعور نہیں، نہ جمع کے سیکھے سے مطلق جو قرآن پڑھ رہا ہے شعور نہیں اسے شہید کی زندگی کا۔ وہ جب کائنات مل کے اپنے جیسے شہید کی زندگی کا شعور نہیں رکھتی تو لفظ الٹے دو سیدھے پڑھ کے تو محمد کی حقیقت کو سمجھے۔ نعرہ تکبیر، جننے بندے آئے ہیں جنہ بولنا ہے انہاں ہی بی بی نے راضی ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ ہے جو اب یعنی جو باقی شہید ہیں اولاد آدم میں سے وہ زندہ ہیں اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
اب ذرا آل عمران کے شہیدوں کو دیکھیں، پھر بھی میرا اڑنے کو دل چاہتا ہے، ان کا مجھے پتہ نہیں، اگر ولا کے پر ہیں تو کھول کے رکھنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ فارحین، وہی فرحت آ گئی، فارحین بما آتاہم اللہ من فضل۔ سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ اللہ کہتا ہے خبردار جو میرے راستے میں مارے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے۔ بڑے بڑے کے بعد پہلی آیت میں کہا تھا لا تقولوا ولایت، کہنا نہیں ان کو مردہ، یہاں کہہ رہا ہے لا تحسبنہ، اور لا تحسب نہیں کہا، لا تحسبن نہیں کہا، لا تحسبنہ، یعنی 3 دفعہ تاکید ہے اس میں، ہرگز 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 گمان بھی نہ کرنا کہ میری راہ میں قتل ہونے والے مر گئے۔ پہلوں کے لیے صرف اتنا کہا تھا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں کچھ نہیں بتایا آیت نے۔ آل عمران کے شہیدوں کے بارے میں بتا رہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی اندیت میں زندہ ہیں۔ وہ زمین پہ زندہ نہیں، وہ آسمانوں پہ زندہ نہیں، وہ ملکوت جبروت میں زندہ نہیں، عند ربہم، اپنے رب کی اندیت میں زندہ ہیں، فقط زندہ ہیں، یرزقون، رزق لے رہے ہیں۔ کل ایمان کل قرآن یک زبان نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھ گئے؟ جب مولانا رزق کی ضرورت تو بدن کو نہیں ہوتی، یار تماشائی کتنے ہیں میرے سامنے، خریدار کتنے ہیں، پھر روح کو تو رزق کی ضرورت ہی نہیں، روح لطیف ہے، لطیف ہے، ربانیہ ہے، نور ہے، روح نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور روایت نہیں آیت ہے، سورہ آل عمران میں ہے عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی اندیت میں رزق لے رہے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا آل عمران والے شہیدوں کی روحیں نہیں، ان کے بدن اس کی اندیت میں ہیں۔ تھک تو نہیں گئے دوست؟ رزق لے رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان شہیدوں کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہی فرحین، وہی فرحت میں ہے جو کچھ اللہ نے عطا کیا۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا صرف یہ فرحت نہیں، خوش ہیں اس بات پر جو ابھی پیچھے سے آ کے ان سے نہیں ملے، ان کو خوشی یہ ہے جو ہمارے پیچھے رہ گئے، نہ ان کے لیے خوف ہے نہ حزن ہے۔ میں نے کہا 5-6 بندوں نے واہ واہ کی ہے اور باقی سوالیہ نشان لگا کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آل عمران کے شہیدوں نے جو پیچھے چھوڑا
جو ان کے پیچھے رہ گئے، بالذین لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، ملے نہیں، ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ اللہ خوف نہ رہے، ان پہ خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، ان کے لیے حزن نہیں ہے۔ قرآن سے میں نے پوچھا کون ہیں وہ لوگ جنہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن؟ جواب ملا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم لا يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، اور جن کے پیچھے رہ جانے والے اللہ کے ولی ہیں، جانے والے کیا جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اب پتہ چل گیا تو پھر جی ولایت کیا نتیجہ دیا اس آیت نے کہ جتنی خوشی آل عمران کے شہید اللہ کے قرب میں رہ کر اس سے رزق لے کر خوش ہو رہے ہیں، اتنی خوشی محمد اور علی کی آمد پہ منایا آپس کی بات ہے، بتاؤں گا کسی کو نہیں، کچھ تھک گئے ہو؟ ایک آیت اور پڑھ لوں، میں آیت پہ آیت پڑھتا ہی اسی لیے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد جب ان دونوں بھائیوں کی خوشی مناؤ تو پھر ان کے پیمانے کی مناؤ۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا۔ سورہ روم، کون سی؟ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن مومن اللہ کی مدد سے فرحت محسوس کریں گے۔ یہ پوری مجلس میں ولایت کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں۔ آتے ہی کسی نے مجھے بتایا، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے خوشیاں مناؤ؟ میں بتا رہا ہوں ہم اپنی طرف سے نہیں مناتے، ایک قافلہ ہے قرآن کی آیتوں کا جو ہمیں مجبور کر رہا ہے مناؤ۔ یومئذ یفرح المؤمنون، شرط یہی ہے پھر جی، اللہ کہہ رہا ہے فرحت خوشی مناتے مومن ہیں۔ مالے والے چلے گئے ہو؟ ہاں، اور کسی کا نام غلط نہیں بھی یاد آ رہے۔ مومن فرحت مناتے، مومن خوشی کرتے ہیں، تو پیمانہ ہے۔ آج کے بعد دیکھ رہے نا جو ان کی آمد پہ خوش نظر آئے، چھپا ہے مومن ہے، اور جس کا چہرہ باسی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا بلا ہے مگر مومن نہیں ہے۔ اچھا، پھر میں نے ملک ازر تفاصیل اہل بیت کو پڑھا کہ مولا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ مومن نصر اللہ سے، اللہ کی مدد سے خوشی محسوس کریں گے، فرح۔ پتہ ہے کیا پڑھا میں نے؟ دو بندوں کے سامنے کہی ہوئی بات سے کوئی نہیں مکر سکتا، نہیں پھر سکتا۔ کافی سارے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ممبر کی بلندی پہ بیٹھ کے، سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کر نجف عشق کے حوضہ علمیہ تک غزل فرزا میں تمہارے گنے جا سکنے والے مختصر ہجوم سے لے کر ہجوم حشر تک اللہ کی عدالت میں بھی دامن۔ جواب یہ ملا قیامت میں دہشت ناکیاں ہوں گی، خوف ناکیاں ہوں گی، للہ الواحد القہار کے نکارے بج رہے ہوں گے، حمل تک گر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح دھن کے پھر رہے ہوں گے، جلال الہی سے لرزش میں ہوگی پوری کائنات،
اس وقت یفرح المومنون بنصر فاطمہ لمحبیہا، اس وقت محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کہے گی مالک اپنے حقداروں کی شفاعت میں کرتی ہوں۔ ولایت 20 اشرے کرائے نا 20، اور میں صرف قیامت کی آیتیں پڑھتا رہوں، ختم نہیں ہوتی، اتنی خوفناکیاں ہیں۔ اور وہاں اچانک تیرے نبی کی بیٹی کی سفارش سے، شفاعت سے پہلے ڈر کیا ہوگا، کہیں جہنم میں نہ پھینک دیے جائیں، پتہ نہیں ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت خاتون جنت کی جب شفاعت ہوگی، تمہارا کہتے ہیں یفرح المومنون، چلے تو نہیں میرے دوست؟ اب تو میرا خیال ہے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، یعنی جہنم جانے کا مولانا خوف ہے، اور اچانک نجات مل گئی جہنم سے، اب جتنی خوشی اس وقت ہوگی، جتنی خوشی جہنم سے بچنے کی ہوگی نبی کی بیٹی کی سفارش پر، اتنی اس کے بابا اور اس کے شوہر کی آمد میں خوشی مناؤ۔ اور ایک بات، اللہ بڑا بادشاہ ہے، ہاں دیکھیں وہ ذرے سے لے کر عرش تک کا خالق ہے، وہ چونٹی سے لے کر جبریل تک کا مالک ہے، وہ ہر شے کا معیار دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں ملک اظہر نذیر شاہ بیٹھ کے ترائے میں قلم سوچ رہا تھا کہ اللہ آخر ان کی آمد پہ فرحت 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 کیوں کہتا ہے؟ کسی یعنی خوشی کی اور کسی جہت کا نام نہیں لیا۔ تم بیٹے کی شادی کر رہے ہو، خوشی یہ بھی ہے، کسی کا کروڑوں لگ گیا، کسی کے لاکھوں لگے، کسی کے ہزاروں لگے، ہر ایک نے پیمانے پہ، کسی کے ہاں بیٹا ہوا، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق خوشی منا کے خرچ کیا۔ اللہ کہتا ہے میں شہنشاہ کا اللہ نہیں، بھکاری کا بھی اللہ ہوں۔ اللہ نے لفظ ہی فرحت استعمال کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے او بے وقوفو، خوش ہونے پہ تو کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ اس لیے لفظ ہی وہ استعمال کیا کہ جس پہ کوئی پائی پیسہ، کوئی آنا ٹکا خرچ نہیں ہوتا، وہ مفت میں۔ ایک کلمہ گو ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس دو اور کہہ دو شہنشاہ کی آمد مبارک ہو، تم نے اللہ کا کہا پورا کر دیا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ لکھ دیا فیصل آباد والوں کہ روئے زمین کے خزانے جمع کر کے بھی خریدا نہ جا سکے۔ دیکھو اس نے تک تو نہیں کہنا۔ اب
اب تک قرآن میں رہا ہوں میں پورے 40 منٹ. اب ذرا کتابوں کی طرف آ جاؤں تھوڑی دیر. نہیں جو نہیں بولے ہو. اچھا اللہ نے خود اپنے محبوب کی آمد پر کیا خوشی منائی ہے. ہاں ایک بات ادھر والا تم بتانا، یہ محبوب خدا کا لقب رسول کو میں نے دیا ہے؟ پکی بات. محبوب جس سے محبت کی جائے. محبت تو دل سے نکلتی ہے. ساری زندگی ملال سنتے بھی رہے ہیں تے پڑھتے بھی رہے ہیں تے ساڈے ذمے صرف نعرہ ہی مارنا ہے. مل کے نعرہ ہے. ٹھیک ہے نا. محبت دل اور دیکھنے کے بعد وہ چاہے کسی شے سے ہو، کسی جوہر سے ہو، مادہ سے ہو، مثال سے ہو، عنصر سے ہو، کسی بھی شے سے ہو، جاندار سے ہو، بے جان سے ہو، اسے دیکھنے کے بعد محبت ہوگی. میں کہہ گیا تم رہ گئے. محبت دیکھنے کے بعد ہوگی اور دل سے نکلے گی. وہ ہے بے دل. ٹھیک ہے نا. بے دل ہے اور خود کہہ رہا ہے كنت منزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقتك یا محمد. میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میری محبت میں آیا پہچانا جاؤں تو اے محمد تجھے خلق کیا. پتہ نہیں میرے رسول کی ذات میں طلسم کیا ہے، جادو کیا ہے. ابھی خلق نہیں کیا، محبت پہلے کر رہا ہے. ان دیکھنے سے پہلے جو اپنے خالق بے دل خالق کو دل والا بنا دے. تو ریت ہے رسول کی، رعایا ہے اس کا اور دل والا بھی ہے. تجھے کتنی خوشی ہونی چاہیے. اچھا اب تو جو میں کہوں گا اس کے جملوں کا نہیں، لفظوں کا نہیں، حرفوں کا بھی دعویٰ کرتا. امر اللہ رضوان خازن الجنان ان یفتح ابواب الجنت وفتحت ابواب السماء والفرادیس كلها وبشرت الارض. ان فکروں میں مانا غور رکھنا ہے. وبشرت الارض بأن النور المكنون منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ظهر وصارت أصنام قريش وأصنام الدنيا كلها منقوصة مصفدة فيها شياطينها وصار عرش إبليس اللعين منقوصا إلى 40 يوما. جس رات اس کے محبوب نے قدم زمین پہ رکھنا تھا، سارے شیعہ سنی جاگ کے سنا، اللہ نے رضوان کو جو جنت کا خازن ہے حکم دیا آج ساری بہشتوں کے در کھول دے. یفتح ابواب جنت کے سارے دروازے، ساری جنتوں کے دروازے کھول دے. اس سے ثابت کیا ہوا بچوں؟ جہنم بند ہے. 8 بہشت ہیں اور ایک ایک بہشت میں اتنے دروازے ہیں کہ دنیا کے کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتے. سارے کھلے ہوئے ہیں. ملک اگر کب کھلے ہوئے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی آمد پہ. یعنی وہ تو اتنا فیاضی پہ آمادہ ہے، وہ چاہتا ہے آج جو آنے والے کی خوشی میں خوش ہو جائے، جنت چلا جائے.
میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس میں فتوے بھی لگیں گے، لیکن میں فتویٰ پروف ہوں، میرے صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس میں چیزیں گوئیوں بھی ہوگی کہ یہ غزل پر کیا کہہ گیا، کہنے لگا ہوں کیونکہ میرا ماننا یہی ہے، سن لے آگے تیری مرضی۔ اب اللہ کائنات کے کسی بندے کو نہیں چاہتا کہ آج جہنم جائے، یعنی اگر اس رات کافر بھی خوش ہوتا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہودی خوش ہوتا، مجوسی ہوتا، جنت چلا جاتا۔ دیکھا سن کے گھبرا گئے نا؟ ہاں آگے مجھ سے یہ بھی تو وہ جو ہے کافر تو جنت بھیج رہا ہے، بھئی میں تو بھیجنے والا میں کون ہوں؟ اللہ بھیجنا چاہتا ہے۔ ہاں میں نے بھی کتابوں میں تحقیق کی۔ اب دیکھیں ایک لمحہ ذرا میرے ساتھ چند ہزار سال پیچھے جاؤ۔ حضرت موسیٰ تابوت میں بند تھے، ماں کو اللہ نے وحی کیا نقل فیہ فی التابوت فلقیہ فی الیم، تابوت میں بند کر کے دریا میں پھینک دے۔ اب نیل میں وہ صندوق بہتے 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 قصر فرعون کے ساتھ کنارے لگا۔ آسیہ نے پکڑوا لیا، کھولا، بچہ نکلا۔ قرآن پڑھ، فرعون کی بیوی فرعون سے دیکھ کر کہتے قرۃ عین لی ولک، یہ میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سار اٹھانا جہاں جہاں بیٹھے ہو، ہمارے قدر کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فرعون نے غصے سے کہا قرۃ عین اللہ کی لالی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں ہے۔ صادق آل محمد فرماتے بدبخت جو تھا، بدبخت تھا، بد نصیب تھا، قسمت سوئی ہوئی تھی، اگر مان لیتا کہ میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جنت چلا جاتا۔ مولا فرعون کیسے جاتا؟ فرماتے وفقہ اللہ للاسلام بمحبت موسیٰ، موسیٰ کی محبت کے صدقے میں اللہ اسے توفیق دیتا، اسلام پہ آ جاتا۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر محمد کی آمد میں کوئی کافر بھی خوش ہوتا، اللہ توفیق دیتا، کلمہ پڑھ لیتا۔ مل کے نعرہ ہے ارادے جیتے رہو، جنت کے سارے در کھول گئے، کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ ایک دوسری حدیث میں نے اس طرح بھی پڑھا ہے کہ اب چونکہ 17 کو آئے، چاند ذرا دیر سے نکلتا ہے، آسمان ستاروں میں پرویا ہوا، بھرا ہوا ہے آسمان ستاروں سے۔ مکے کی نذیر شہر آنکھ نے ایک عجیب منظر دیکھا، ساورت النجوم بعضها الى بعض یتباشرون بعضها بعضا، وہ ستارہ ادھر دوڑا، یہ ستارہ ادھر دوڑا، ادھر والا اس طرف دوڑا، ایک دوسرے کی طرف دوڑ دوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ یتباشرون بعضها بعضا، ایک دوسرے کو ستارے مبارک دے رہے، مبارک محمد آ گیا۔ اچھا بھئی پوری کائنات میں ایک بھونچال ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے خوشی کا، کائنات کی ہر جنس تو کیا بیچتا ہے، میری کیا حقیقت ہے۔ جبریل کو تو اللہ نے سید الملائکہ بنایا، خدا کی قسم ایک دن تیرے رسول سے جبریل نے کہا تھا لم ازل خائفا من نجاتی
سرکار میں ہر دور میں ہر دن ہمیشہ خائف رہا، ڈرتا رہا کہ میری نجات ہوگی بھی یا نہیں۔ حتیٰ جیتا الی الدنیا و بعثتا، حتیٰ کہ تو دنیا میں آ کے جب مبعوث ہوا مجھے یقین ہو گیا میری نجات پکی ہے۔ جو نعرہ لگائے گا اسی سال نجف جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ صاحب سے لے کے وہ آخری موالی تک نعرہ قبلہ زندہ باد۔ یعنی جس کے بغیر جبریل کی نجات مشکوک ہے تو اس سے کبھی قطرہ نہیں جنت چلا جائے گا۔ اللہ نعمت اللہ جو وَبُشِّرَتِ الْأَرْضُ، جتنا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے وہ سن کے میں پھر سمیٹ لیتا ہوں۔ وَبُشِّرَتِ الْأَرْضُ، بشارت دی گئی زمین کو، خوشخبری دی گئی زمین کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خوشخبری تو پھر خوشخبری ہوتی ہے، خبر سے پہلے لفظ ہی خوش ہے۔ ہاں خوشی ہوگی تو خوشخبری ہوگی بھیا جی۔ بشارت الارض، پوری زمین کو خوشخبری پیر جی دی گئی۔ کیا؟ اللہ اکبر۔ جملہ میں اتنا بڑا کہنے لگا ہوں ملک غزل، یہ کل اس وقت تک کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہے میرے جملے کی داد کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس سنبھال میں امانت سمجھ کے میں سمجھوں گا مجھے محنت کا پھل مل گیا۔ بشرت الارض بان النور المکنون منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ظہر، زمین کو اللہ نے بشارت دی، خوشخبری دی، زمین میرا وہ نور جو چھپا ہوا تھا آج ظاہر ہو گیا۔ میں نے چھپی ہوئی چیزیں ہی دو پڑھی ہیں کتابوں میں، اور الحمدللہ محمد آل محمد کی جوتی کے صدقے جتنی کتابیں اس گناہگار نے پڑھی ہے نا، کوئی جن پڑھے تو پڑھے، انسان کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ ہاں ان کا حاصل مطالعہ نچوڑ بتا رہا ہوں تمہیں، دو ہی چھپی ہوئی چیزیں دیکھی ہیں۔ یا وہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپایا ہوا تھا، یا آج کہہ رہا ہے ان النور المکنون، میرا وہ چھپایا ہوا نور قد ظہر، آج ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تو گویا یہ کہتا ہے بے بدن ہو کر اتنا پیار کر رہا ہے اس سے، وہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میرا بندہ آیا، یہ نہ سمجھنا میرا نبی آیا، یہ نہ سمجھنا میرا رسول آیا، میرے مقاصد کا ترجمان آیا، میرا حبیب آیا، بس یوں سمجھ لینا کہ اس چھپے ہوئے کے ساتھ میں آیا۔ یہ ہوں بہ بھی جاوا انہیں بہن ہی نہیں دینا، مل کے نعرہ آئے ہیں۔ امی جی ہو جب تک دل چاہے تمہارا۔ اچھا ایک کام اور بھی ہوا ہے وہ بھی بتا دوں۔ سارت اصنام قریش و اصنام الدنیا کلھا منکوسۃ مصفدۃ فیہا شیاطینھا، ادھر میرے رسول نے زمین پہ قدم رکھا، قریش کے بت سر کے بل گر پڑے۔ اور یہاں ایک جملہ آ گیا ہے میرے سامنے اور جبر مشیت بن کے آ گیا ہے۔ ہاں وہ تیرے رسول کے بھائی
علی کی پاک اماں کا جملہ میں نے پڑھا. علی کے لیے بھی ایسا ہوا تھا کہ بت گر پڑے تھے ماتھے کے بل، تو علی کی اماں نے حیران ہو کے کہا واہ انما تعجب ہے بچے تیرے لیے، سجدت لک الاصنام، تو کیسا بچہ ہے جن بتوں کو زمانہ سجدہ کرتا ہے، تیرے آتے ہی وہ تیرے سجدے میں گرتا ہے. میں راضی تم سے بس چھٹی دینے لگا ہوں. قریش کے بت سجدے میں گر پڑے، صرف قریش کے وَأَصْنَامُ الدُّنْيَا كُلُّهَا، میں اپنے لفظ کا حرف کا ضامن. روئے زمین پر پیر جی ولایت جہاں جہاں بت تھے سر کے بل. جڑے 5-7 منٹ ہے نا نعرہ تو کم از کم پورا لا دو، مل کے نعرہ ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. پوری دنیا کے بت گر پڑے، صرف یہی ہوا. اگلا جملہ دیکھو طریقہ یہ ہے، یہ نہ کہا کرو ہم ان پڑھ ہیں علمی بات کیسے سمجھیں. اس کر سے محبت رکھنا چاہتا محمد آل محمد سے محبت رکھو، ان کی جو فضیلت سنو، دل کی گہرائی سے کہو مان لیا. جب مان لو گے اللہ پہ واجب ہو جائے گا معرفت کا اگلا در کھولنا. جب دوسری منزل پہ دوسرے دینے پہ جاؤ گے وہاں کوئی حیرت نظر آئے مان لو اللہ تیسرا در کھول دے گا. مان لو چوتھا کھل جائے گا. مانتے جاؤ در کھلتے جائیں گے. جہاں سوچو گے ہیں یہ کیسے ریورس گیئر وہی. سارت اسلام و قریش و اسلام الدنیا کلھا منکوسۃ، بہت سر کے بعد مصفدۃ فیہا شیاطینھا، شیطانوں کو جتنے شیطان ہیں سب کو انہی بتوں میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا. اللہ کیوں آخر ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا جتنی بار تو میں نے پڑھی تھی. وَسَارَ عَرْشُ إِبْلِيسَ اللَّعِينَ مَنْكُوسًا إِلَىٰ 40 يَوْمًا، شیطان کا بھی ایک تخت ہے جس پہ بیٹھ کر اپنی اولاد پہ حکم چلاتا ہے، پکڑتا ہے، کتنوں کو گمراہ کیا حساب لیتا ہے ان سے. 40 دن مسلسل شیطان کا تخت الٹا رہا، پوری اولاد شیطان مل کے اٹھاتی ہے، سیدھا نہیں ہو رہا. اور مولا یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آدم کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے 10، یعنی 10 گنا زیادہ ہیں تم سے. مل کے کوشش کرتے ہیں، ایک تخت سیدھا نہیں ہو رہا. یہ تعظیم ہے، یہ جبر مشیت ہے خدا کی طرف سے اپنے حبیب کی آمد پر. شیطان کیوں بند ہے؟ کیوں 40 دن اللہ نے جکڑ کے رکھا؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی غیرت برداشت ہی نہیں کرتی خوشی میرے محبوب کی ہو اور یہ لعنتی وسوسہ ڈالے. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ جب اللہ
شیطان تک کا وسوسہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی خوشی میں یہ کسی صاحب ایمان صاحب کلمہ کے دل میں شک نہ پیدا کرے. تو اب میں نذیر شاہ یہ کہے بغیر ملک ازل رہ سکتا ہی نہیں. جس کو اچھی نہ لگے وہ کل والے کے بیان میں تشریف نہ لے آئے. ہاں جسے اچھی لگے جو تو سمجھ میری جھولی میں چلائے بسم اللہ، کیونکہ میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو اسی گھر کی وجہ سے، کسی سے خار ہے تو اسی گھر کی وجہ سے. اللہ وسوسہ برداشت نہیں کرتا کہ اس خوشی میں کوئی شک ڈالے. بس پیمانہ لے کے جاؤ، کلیہ لے کے جاؤ کہ جب بھی کبھی محمد مصطفیٰ کی خوشی ہو رہی ہو، کوئی چوں چراں کیوں کیسے کہے سمجھ لینا شکل انسانی ہے، بول شیطان رہا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی، اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ خوشیاں زمینی خوشیاں نہیں، یہ عرشی خوشی ہے، یہ خلقی خوشی ہے ہی نہیں، یہ ربوبی خوشی ہے، اللہ کے گھر کی خوشی ہے. اور ایسے موقعوں پہ ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ ہماری دوڑی کہاں تک ہے، ہماری سوچ کہاں تک ہے، پہنچ کہاں تک ہے؟ ایسے موقعوں پہ ایک دکانہ پٹھا کر سجدے میں جا کے اللہ سے کہا کر مالک تو آنے والے کی خوشی میں جتنا خوش ہے اور اس خوشی پہ جو لٹا سکتا ہے میری جھولی میں ڈال. مانا ہماری جھولی چھوٹی ہے، اسے بڑا بھی تو کر سکتا ہے. میں رسم نبھا رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر پاک کے صدقے سے اولاد نرینہ عطا ہو. اگر کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو. کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل عطا ہو. اور قید ہے رہائی نصیب ہو. جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہے وہ آیت برام تک پہنچے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين. يا نبي يا علي.